تاریخ میں میرے خیال سے ایسا میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ طلباء کی جانب سے اتنا خوبصورت ایک جلسہ آراستہ کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ سر سید بائی سینٹینل جو سینچری ہے سیلیبریشن کا آغاز، کیونکہ ہندوستان میں بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، ان یونیورسٹیوں کے ساتھ بہت سارے نام وابستہ ہیں، بڑے نام، ہم بہت عقیدت سے بڑے احترام سے ان کے بانیوں کا نام لیتے ہیں۔ شانتی نکیتن کی بات ہو تو ٹیگور کا نام، مدن موہن مالویہ کا نام سے بنارس ہندو یونیورسٹی، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام میں سر سید کا نام۔ کہیں بھی کوئی انسانی آبادی اگر اس دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اور وہاں سر سید ڈے نہ منایا جاتا ہو، ایسا شہر اس پوری دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں۔ یہ خوبی ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے، احترام ہے، کیونکہ سر سید آج سے 200 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بہت اندھیرا تھا، بہت عجیب دور سے دنیا گزر رہی تھی، اور خاص طور سے جب لوگ اردو بولتے تھے ان کے اوپر ایک ایسی تلوار گری تھی کہ ان کا وجود ہی خطرے میں تھا، اور ایک ہی ہتھیار ہو سکتا تھا سر سید کے پاس، جو ایک ترکیب تھی، ایک ویژن تھا، ایک مشن تھا کہ تعلیم کو، اعلیٰ تعلیم کو، اور انگریزی کو جب انہوں نے کہی تو ان کی مخالفت بھی ہوئی۔ بہرحال یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے پی وی سی صاحب جو کہ انچارج وائس چانسلر ہیں اور ابھی ایک کنوکیشن کی چیف گیسٹ کا رول ادا کر کے آ رہے ہیں، اور اس یونیورسٹی میں جب سے وہ آئے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کی آمد کی وجہ سے، اور آج ہماری درخواست انہوں نے قبول کی کہ آج کے جلسے کی وہ صدارت بھی فرمائیں، اور وہ یہاں بنفس نفیس موجود ہیں۔ میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ صدر بھی ہیں اور متمم بھی ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں، تو وہ سارے مہمان جو آج یہاں ڈائس پہ آئیں گے وہ ان کے مہمان بھی ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب اے خان صاحب IPS یہاں موجود ہیں، جن کا کرم اس یونیورسٹی میں ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ ہمارا جو کوچنگ کلاسز کا سلسلہ ہے وہاں آپ کی سرپرستی رہتی ہے، اور آپ کی سرپرستی کی وجہ سے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عنقریب ہی اس کی جو آپ کامیابی دیکھیں گے اس میں بہت بڑا ہاتھ اے خان صاحب کا بھی ہوگا۔ سر سید پہ بات چیت کرنے کے لیے سارے طلباء نے بہت کوشش کی کہ کوئی بہترین نام ملے ہمیں، اور ہمارے پی وی سی صاحب نے جو صدر ہیں آج کی اس مجلس کے، انہوں نے علی گڑھ میں 20 لوگوں کو فون کیا۔ ایک کامن نام تھا محمد محب الحق صاحب کا، اور وہ ہر آدمی اس نام کو ضرور بتا رہا تھا۔ ہم نے بھی 2-4 لوگوں کو، دوستوں کو جب فون کیا تو ان کا بھائی انگریزی میں بلانا ہو تو یہ نام ہے، اردو میں بلانا ہو تو بھی یہی نام ہے۔ تو خوش آمدید، شکریہ۔ ہمارے پروفیسر محمد محمود صدیقی صاحب کا کرم ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے کہنے پر بہت عجلت میں 2 روز کے اندر یہ ایک پیپر لکھا ہے، اور منظر جمال صدیقی صاحب جن کا تعلق علی گڑھ یونیورسٹی کی جو تحریب ہے، تو پوری تہذیب ہے، پوری روایت ہے، آپ وہیں سے فارغ ہیں، اور جو بہت ہی اسمارٹ بچے ہندوستان میں اردو بولنے والے اگر کہیں سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ منٹو سرکل اسکول ہے، آپ نے اس کی سرپرستی کی ہے اور اس کے پرنسپل رہے ہیں۔ آپ یہاں مہمان عزیز وقار ہمارے ہیں۔ اور MA سکندر صاحب جو ابھی جنہوں نے یونیورسٹی جوائن کی ہے، اس سے پہلے وہ دہلی یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے، اس کے بعد جو ہے وہ دلی کی 2-4 اور امبیڈکر یونیورسٹی میں تھے۔ آپ کا تعلق پیراملٹری فورسز سے رہا ہے، آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے پبلشنگ میں، جب آپ ڈائریکٹر تھے نیشنل بک ٹرسٹ کے، اور ورلڈ بک فیئر میں اردو کتابوں کے لیے آپ نے اور بچوں کی کتابوں کے لیے جو کام کیا ہے وہ بہت نمایاں ہے اور زمانہ تک یاد کیا جائے گا۔ میں صدر محترم کی خدمت میں بہت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ براہ کرم اپنے تمام مہمانوں کے ساتھ آپ اس اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تاکہ جلسہ شروع ہو۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جلسہ جیسا کہ میں نے شروع میں آغاز میں کہا تھا کہ یونیورسٹی کی جانب سے نہیں ہو رہا بلکہ تمام طلباء کی جانب سے ہو رہا ہے، اور سر سید کا جو احترام ہے میرے خیال سے اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی شخصیت نہیں ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق ایک ہی پیدا ہوئے، دوبارہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابوالکلام آزاد ایک ہی پیدا ہوئے، دوبارہ کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، وہ جگہ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح سر سید احمد خان، ان کے نام کے ساتھ پوری تہذیب، پوری روایت، پوری تنظیم ہے۔ اور یہاں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس احترام میں پہلی بار یونیورسٹی میں اتنی ساری شیروانیاں نظر آ رہی ہیں، بہت اچھا لگا،
دل خوش ہو گیا کہ آج میں نے مانو میں پہلی بار اتنی شیروانیوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے. میں سب کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے آج شیروانی پہنی ہے اور سر سید کی روح کو خوش کیا ہے, معطر کیا ہے آپ نے شیروانی پہن کے. یہ بہت خوبصورت روایت ہے. لباس سے ہماری پوری شخصیت, ہماری تہذیب کا پتہ چلتا ہے اور اس کے لیے شکریہ. میں اپنے مہمان مکرم کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج تشریف لائے ہوں گے, راستے میں آپ کو کوئی تنکا نظر نہیں آیا ہوگا, کوئی کوڑا تو چھوڑ دیجئے, کیونکہ ہم سب اردو یونیورسٹی کے طلبہ ہیں. اس قدر خیال رکھتے ہیں کہ مجال ہے کہ آپ کو کہیں کوئی کوڑا کبھی دکھائی دے جائے. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ اردو کی جو تہذیب ہے اس کے کتنے بھی رنگ ہوں, کسی بھی علاقے میں ہوں, جب آدمی اردو بولتا ہے تو اپنے لباس کا بھی خیال رکھتا ہے, اپنی زبان کا بھی خیال رکھتا ہے, اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھتا ہے. اور معلوم کہ تمام طلبہ کو میں سلام کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کو خوبصورت بنانے میں فرداً آپ سب کا بہت اہم رول ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیے تو وہاں لگتا ہے کہ یونیورسٹی میں آگے ہیں, کہیں سیٹی کی آواز آتی ہے, کہیں سے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے, کہیں زور سے قہقہے کی آواز آتی ہے, لیکن یہ مہذب طلباء کا ایک ادارہ ہے اور اس تہذیب کو, اس روایت کو آپ برقرار رکھتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرات, باقاعدہ ہم لوگ جو ہماری روایت ہے بہت خوبصورت کہ ہم کسی بھی اچھی چیز کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. اور یہاں میرے سامنے احمد فراز بی ٹیک کے طالب علم ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے اور ترجمے سے باقاعدہ آغاز کریں. فراز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا, انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے محمد احمد فراز. احمد فراز کا نام سنتے ہی بہت خوبصورت سے ایک شاعر کا نام آتا ہے. اس سے خوبصورت شخصیت ہمارے احمد فراز صاحب کی بھی ہے. حضرات, مانو کا ترانہ بہت خوبصورت ہے. ترانے تو بہت سی یونیورسٹیوں کے خوبصورت ہیں, لیکن ہمیں اپنے ترانے میں بھی ناز ہے جو گلزار کا تحریر کردہ ہے اور وشال بھاردواج کی موسیقی ہے اور سکھوندر سنگھ کی آواز میں ہم آپ کے سامنے اس کی ریکارڈنگ میں اپنے میڈیا سینٹر کے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ترانہ مانو پیش کریں. اس کے بعد ہم مقررین کو بلائیں گے. شکریہ. قلم سے اترا ہوا بدن ہے. یہ علم کا شہر گھر ہے میرا, میرا مدرسہ میرا وطن ہے.
तालीम का मौसम है, तहजीब की फसलें हैं, हम रोशनी करते हैं, सूरज की नस्लें हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, ये जामिया है। जो दाना गुजरे थे इस जमीन से, जो दाना गुजरे थे इस जमीन से, वो इल्म के बीज बो गए हैं। बड़े हुए जब पौधे बढ़ के, हमारे कद ऊंचे हो गए हैं। हम चांद की पेशानी जब छू के निकलते हैं, कायनात में है पाँव और मार्स पे चलते हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, 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 ज़बान उर्दू आशियाँ है, ये जामिया है ज़बान उर्दू। बहुत खूबसूरत। कईयों की उंगलियां मुझे दिख रहा था कि वह मौसीकी के साथ ज़ाहिर है कि एक उनसियत, एक अपनाइयत, एक रिश्ता तो है हमारा इस तराने के साथ। आप लोगों ने तराना मानू गुलजार का तहरीर करदा भी समात फरमाया। हज़रात, चूँकि मैंने शुरू में जैसे अर्ज़ किया था कि ये सारा का सारा जो आज का ये जलसा है, ये आरास्ता किया है मानू के स्टूडेंट्स ने, तलबा ने, तालबात ने, और इसमें खैर मकदमी कलमात के लिए भी वो बच्चे जिन्होंने पेश रहे, उनमें से एक निहाल अहमद जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि यहाँ आएँ और तमाम मेहमानों का खैर मकदम करें अपनी खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ में। जनाब निहाल अहमद, बीटेक के स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। सर सैयद डे सेलिब्रेशन के इस तारीखी मौके पे चीफ गेस्ट जनाब AK खान साहब, एडवाइज़र ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट, चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब मंजर जमाल सिद्दीकी साहब, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल मिंटो सर्किल, चेयरमैन ऑफ मंशा, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मोहम्मद मोहिबुल हक साहब, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस AMU, इज़्ज़त माब डॉक्टर शकील अहमद साहब, सदर जलसा, प्रो वाइस चांसलर ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब, डॉक्टर MS सिकंदर साहब, रजिस्ट्रार ऑफ मानू, काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, और यहाँ मौजूद हमारे मिल्लत की आबरू, हमारी बहनें और जमहूरियत के आलमबरदार हमारे भाइयों, हम इस जलसे में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं तमाम तलबा बिरादरी, मानू स्टूडेंट्स यूनियन, असातिज़ा इकराम के जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम लोगों को जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में हैं और जहाँ सर सैयद की याद मनाई जाती है। मैं सलाम पेश करता हूँ बेदार नौजवानों को जो अपने कौम व मिल्लत के अजीम शख्सियत को कभी नहीं भुलाते। सर सैयद अहमद ख़ान ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कौम व मिल्लत के लिए इल्म के ऐसे दरिया बहा दिए जिससे आज भी लोग फैज़याब हो रहे हैं। रुखसत होने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं स्टेज और सामईन की सफ़ों में मौजूद आप सभी आफ्ताब व महताब शख्सियत का एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ। खुदा हाफिज़। शुक्रिया निहाल अहमद। हज़रात, अब हम कुछ बहुत मुख्तसर सा होगा सिलसिला, ये कुछ हमारे जो नौजवान तालिब इल्म हैं जो कि सर सैयद के बारे में किस तरह से सोचते हैं और उनको उनकी जो खिदमत है, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी पूरी शख्सियत है, उस पर इजहार ख़याल के लिए हमारी
रोमान सिद्दीक चौधरी जो इंग्लिश एमए कर रही हैं, वो इंग्लिश में अपना प्रेजेंटेशन पेश करेंगी सर सैयद के हवाले से। मोहतरमा रोमान सिद्दीक चौधरी, एमए इंग्लिश। सो रही थी कौम सारी, एक वो ही बेदार था। सो रही थी कौम सारी, एक वो ही बेदार था। कौम का हर शख्स उसके नाम से बेजार था। यूँ तो औरों की तरह सैयद भी एक इंसान था, हाँ मगर एक फ़र्क था, सब जिस्म थे वो एक जान था। Honorable Chief Guest Mr. A.K. Khan, Pro Vice Chancellor Manu, Dr. Shakil Ahmed, Guest of Honor Manzar Jamal Siddiq and Mr. M. Mohibul Haq, invited guests, teachers and my dear fellow students. Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. Born on October 17th, 1817, Sir Syed Ahmad Khan, founder of Aligarh Muslim University, was not just an ordinary educationist, historian, author, and jurist, but an extraordinary reformer, secular nationalist, and one of the most important architects of modern India. He is one of those great personalities who have solidified their place in the history book of today. A man of courage, scientist, and war heroes, a Masiha. What Sir Syed did was hardly believable. He started something greater that any one of us can do. He beautified the world of education with modern scientific thought, which has been shaping many people almost all over the world. I quote here a beautiful quotation of Maulana Abul Kalam Azad on Sir Syed. I first came across the writing of Sir Syed Ahmad Khan. I was greatly influenced by his views on modern education. I realized that a man could not be truly educated in the modern world unless he studied modern science, philosophy, and literature. Unquote. He was the one who survived for his entire life for a single purpose, and that is the emancipation of the community socially and educationally. As mentioned in the words of Allama Iqbal, I again quote, "The real greatness of Sir Syed consists in the fact that he was the first Indian Muslim who felt the need of fresh orientation of Islam and worked for it. His sensitive nature was the first to react modern age." Unquote. He was bitterly opposed by Orthodox Muslims and was abused by religious bigots. But undeterred, he did not surrender to them. The Muslim considered it a sin to get education through English language, as I quote a line from the quotation of Jawaharlal Nehru, a guest of AMU in 1948. I quote, "Sir Syed was an ardent reformer and he wanted to reconcile modern scientific thought with religion by rationalistic interpretation and not by attacking basic belief." This is the, I unquote, "This is the evidence of Sir Syed famously said," I quote, "Hindus and Muslims are two eyes of a beautiful bride, that is Hindustan. Weakness of anyone will spoil the beauty of the bride." Unquote. Here in front of you all today, I picture a world where people keep stories like that of Sir Syed Ahmad Khan close to their hearts. This world that I picture is more beautiful than the one I live in. As I conclude, I would like to quote a part from his message to all the students. "Dear children, remember one thing, when I undertook the task, there was criticism all around me. Life has become so difficult for me that I aged before my age, but my vision never dimmed." Unquote. कोई कहता था उसे मुल्हिद तो कोई नाचारी, लेकिन ऐसी बातों की उसने कोई परवाह ना की। सैयद अहमद खान ने गिरते संभाला कौम को, इल्म और हिकमत का दिया उसने उजाला कौम को। With this, I take leave of you all, and I apologize if I intentionally or unintentionally
Anyone? Thank you. रुमान सिद्दीक़ा चौधरी इंग्लिश एमए की तालिबा आपके सामने इजहार ख्याल करते हैं सर सैयद के हवाले से अपने ख्यालात का। और ये जो शुरुआत है, ये जो कोशिश है, ये बहुत ज़रूरी है। आगे आपको बहुत से और भी इम्तिहान से गुजरना है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पर पहली बार आना, खुदा करे कि आप बार बार आती रहें, आपके हौसले में और पुख्तगी और बुलंदी है, और यही मकसद भी है हमारा। इसके बाद अब हम अपने एक और नौजवान दोस्त मोहम्मद आमिर को आवाज़ दे रहे हैं, जो इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी के स्टूडेंट हैं। वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, अपनी अक़ीदत पेश करेंगे सर सैयद के तईं। मोहम्मद आमिर। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। सदर जलसा इज़्ज़त माब जनाब शेखुल जामिया साहब, नायब शेखुल जामिया साहब, मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब ए.के. ख़ान साहब, मुशीर हुकूमत बराए तेलंगाना, मेहमान एज़ाज़ी काबिल सद एहतराम डॉक्टर एम मुहिबुल हक़ साहब, उस्ताज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेहमान एज़ाज़ी जनाब मंजर जमाल सिद्दीकी साहब, साबिक़ प्रिंसिपल मिंटो सर्कल AMU, मुअज़्ज़ज़ जनाब डॉक्टर M.A. सिकंदर साहब, रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मोहतरम असातिज़ा और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर सैयद अलैहिर्रहमा के 200 साला जश्न विलादत के मौके पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और खुलूस दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। वो सर सैयद के जिसको उस चमन का बाग़बां कहिए, नसीमे जा फ़ज़ा नौ बहारे गुलसिता कहिए, वो सर सैयद के जिसने फ़िक्र की बुनियाद डाली, फ़िज़ाए मादर मिल्लत बैज़ा बदल डाली। वो सर सैयद हुई बेदार मौजे जिसके फसूं से, वो सर सैयद इरादे जिसके टकराते थे गर्दों से, वो सर सैयद जानता था जुगर कौमों के झुकाने का, वो सर सैयद जिसके हाथों में गरेमा था ज़माने का। आज की इस मुबारक तकरीब में सर सैयद की गूनागूं और हश्त पहलू ज़िंदगी के हवाले से सिर्फ़ 2 अहम पैगामात अपनी कौम के, ख़ास तौर से अपनी नौजवान कौम के गोशे गुजार करना चाहूँगा। नंबर 1 कौम व मिल्लत के तईं सर सैयद का जज्बा, नंबर 2 उनका तालीमी मिशन। ख़वातीन व हज़रात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था, अपने गुज़रे हुए लोगों की खूबियाँ याद किया करो। और भला ऐसे शख्स की खूबियाँ क्यों न याद की जाएं जिसने हमारी कौम के लिए ऐसे नाजुक वक्त में इल्म की शम्मा रोशन की, जब वो तारीकियों के अताह समंदर में गोतज़न थी और फलाह व बहबूद का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। हिंदुस्तान का शायद ही कोई पढ़ा लिखा मुसलमान हो जो मोहसिन कौम सर सैयद के एहसान से गिराबार न हुआ हो और वह बिलवास्ता या बिलावास्ता चश्मे सैयद से फैज़याब न हुआ हो। हज़रात, तारीख़ के औराक पलटिए। 1857 की खुआ शाम हादसे के बाद मुल्क की सूरत हाल को ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाइए। मुसलमानों का लाजवाल सूरज गुरूब हो जाता है, मुग़लिया सल्तनत की बिसात लपेट दी जाती है। वो कौम जो कल तक हाकिम थी अब महकूम हो जाती है। वो मिल्लत जो सिक्के राइजुल वक्त थी अब खोटा सिक्का करार दे दी जाती है। अलगरज़ मुसलमान तालीमी, सियासी, माशी, इक़्तिसादी हर एतबार से ज़वाल पज़ीर थे। ऐसे नाजुक हालात में कौम को कई कदावर रहनुमा मैसर आए। किसी ने दीन के मैदान को अपनी जौलानगाह बनाया तो किसी ने सियासत की राह से कौम के वजूद और उसके मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ का सामान किया, तो कोई जदीद तालीम को लेकर मुसलमानों के मुक़द्दर को चमकाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अगर मौलाना कासिम नानोतवी मुसलमानों की आबरू हैं कि उन्होंने उनके दीन व मिल्लत की हिफाजत की, और मौलाना आज़ाद मुसलमाना ने हिंद के कदावर सियासी मसीहा हैं कि उन्होंने न सिर्फ उन्हें हिजरत की पाकीज़ा राह पर फ़िरार इख्तियार करने से रोका, बल्कि इस मुल्क में उनकी जड़ें इतनी मजबूत कर दी कि वो आँखों में आँखें डाल कर और सीना ठोक कर इस मुल्क पर अपना उतना ही हक़ जमा सकते हैं जितना कि दूसरे अहले वतन। तो सर सैयद अलैहिर्रहमा तालीम को कौम की तरक्की और कामयाबी का ज़रिया बनाकर बसीरत अफरोज़ निगाह रखने वाले मोहसिन कौम साबित हुए, जो अपनी दूरदर्श निगाह से वही कुछ देख रहे थे जो मौलाना आज़ाद अपनी सियासी निगाह शाहीन से मुसलमाना ने हिंद के रोशन मुस्तक़बिल के तईं देख रहे थे। तभी तो बाबा कौम महात्मा गांधी ने उन्हें मसीहा तालीम के एजाज़ से नवाजा
اور اکبر الہ آبادی جیسے سید کے سخت ناقد نے یہ کہنے پر ناقد نے یہ کہا، ہماری باتیں ہی باتیں تھیں، سید کام کرتا تھا، ہماری باتیں ہی باتیں تھیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے فرق کہنے والے کرنے والے میں، کوئی کچھ بھی کہے پر میں تو یہ کہتا ہوں اے اکبر خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ سامعین، تو سید نے قوم کے لیے جو قربانیاں دیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے قوم کے لیے اپنے کو وقف کر دیا تھا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اسی دھن میں رہتے تھے کہ کس طرح قوم کی حالت سدھر جائے۔ نواب محسن ملک کے بیان کے مطابق انہوں نے ایک مرتبہ سے سید کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھا، وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ مسلمان بگڑ گئے اور بگڑتے جاتے ہیں اور کوئی صورت ان کی بھلائی کی نظر نہیں آتی۔ یہ تھا قوم کے تئیں سید کا جذبہ اور دیوانگی کی حد تک لگاؤ۔ سچ کہا ہے کسی نے، سید مرحوم امت کا بھلا کرتا رہا، ہم جفا کرتے رہے وہ وفا کرتا رہا، فکر قوم از ابتدا تا انتہا کرتا رہا، سالو مہو روز و شب مسا کرتا رہا، جو فلاح قوم کی آتی سمجھ میں اس کی بات برملا کہتا رہا، برملا کرتا رہا۔ سر سید کا جو دوسرا پیغام ہے وہ انہوں نے تعلیم کو عام کر کے، بطور خاص جدید تعلیم کو عام کر کے وہ پیغام سر سید کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اگر ہم واقعی سر سید کو ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں، اگر ہم خلوص دل سے ان کی قدر کرتے ہیں، اور اگر ہم بھی سر سید کی طرح اپنی قوم کو اوج ثریا پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کے تعلیمی مشن کو آگے بڑھانا ہوگا۔ قوم کے ہر بچے کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، ہر غریب کے گھر میں علم کا چراغ روشن کرنا ہوگا۔ ہمیں تعلیم و تربیت کے سینکڑوں ادارے کھولنے ہوں گے، ہمیں اسکولوں کا جال بچھانا ہوگا، ہمیں در در گھر گھر جا کر تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ سر سید کا تعلیمی مشن ہمارے دور میں کچھ زیادہ ہی اہمیت حاصل کر لیتا ہے، جبکہ قوم کے تعلق سے سچر کمیٹی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ قوم دلتوں سے زیادہ ناخواندہ اور پسماندہ ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص میں نہ یونیورسٹی کھولنے کی طاقت ہے، نہ اسکول قائم کرنے کی۔ خدا نے جن کو استعداد دی ہے وہ ضرور کھولیں، لیکن کم سے کم ہم میں سے ہر شخص یہ عہد تو کر سکتا ہے کہ اپنی قوم کے 10 بچوں کو تعلیم یافتہ بنائے گا۔ بخدا اگر ہندوستان کے سارے مسلمان یہ عزم کر لیں تو اگلے 50 برس میں ہماری تعلیمی حالت کچھ اور ہی ہوگی اور ہم اس ملک میں کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ سن لیجئے، اگر ہم یہ اقدامات کرنے کو تیار نہیں اور یوں ہی خواب غفلت میں پڑے رہیں گے تو یاد رکھیے ہمارا مستقبل تاریک تر ہوتا چلا جائے گا اور ہمیں اس ملک میں اپنا وجود تک بچانا مشکل ہو جائے گا۔ سر سید کے حوالے سے نوجوان نسل کے نام اس پیغام کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ دیار عشق میں اپنا نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینہ و جام پیدا کر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لال فام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔